السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہنا ہے نا کہ یعنی اسلام خطرے میں آ گیا پاکستان میں، یا ہمارے بھوک، مہنگائی، غربت کی وجہ یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان نہیں رہے، یا یہ کہ مسلمانوں کو مغربی کوئی کلچری یلغار سے کوئی خطرہ ہے، یہ اتنے بودے، کھوکھلے اور جھوٹے یہ ساری کی ساری اسٹیٹمنٹس ہیں. میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ، مثال کے طور پہ سندھ سے بات آپ شروع کر لیں. سندھ جو ہے یعنی ماڈرن ہسٹری میں یا ریسنٹ ہسٹری میں، یہ 1841 یا 1840 میں یہ نیپیئر نے، جنرل نیپیئر نے اس کو فتح کر لیا تھا، اور 1948 تک اس نے رول کیا، جس کے بعد وہ اس کو انتظامی طور پہ صوبہ سندھ کو یہ بامبے پریزیڈنسی کے حوالے کر کے نیپیئر چلا گیا تھا. تو بامبے پریزیڈنسی سے ہی انتظامی امور سندھ کے آپریٹ ہوتے رہے فرام 1848 ٹو 1937. 1937 میں صوبہ سندھ جو ہے یہ پھر علیحدہ ہو کے ایک انڈیپینڈنٹ یہ پروونس بنا. پنجاب میں بھی جو انگریزوں کی براہ راست حکومت ہے وہ کم از کم بھی 98 سال تو رہی ہے. موجودہ لاہور میں یعنی جتنی بھی آپ دیکھ لیجئے کنٹری جہاں سے فنکشن کرتا ہے، یعنی وہ اسمبلی ہو یا پنجاب سیکریٹریٹ ہو انتظامی طور سے جہاں سے صوبہ چلایا جاتا ہے، یا ہائی کورٹس کی بلڈنگز ہوں، یا یہ سب انگریز بنا گئے ہیں. مطلب یہ کہ انگریزوں نے بنا کے 80 مطلب 98 99 سال ایک بڑی ایک عرصہ ہوتا ہے. جیسے یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے سندھ میں بتایا. اچھا، خود یہ جو ہے پختونخوا، یہ یعنی انگریزوں کی حکمرانی، اس سے پہلے پھر رنجیت سنگھ کی حکمرانی. بلوچستان ایک نوابی وہ راج باڑے تھے، وہ اس طرف ابھی مطلب اس طرف توجہ نہ کریں. لیکن یہ جو زیادہ آبادی رکھنے والے علاقے ہیں، پنجاب، سندھ، ان میں آپ دیکھیے کہ یہ 98 99 سال 100 سال انگریز کی براہ راست حکمرانی جہاں پہ رہی. آپ نے کبھی اس کا نتیجہ یہ تاریخ میں پڑھا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا، وہ عیسائی ہو گئے، وہ ہندو ہو گئے؟ کبھی سنا؟ اچھا، آگے چلتے ہیں، آج کی دنیا میں آ جائیں. ہندوستان میں مودی حکومت ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ دنیا جانتی ہے نا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کتنے مسلمان ہیں ہندوستان میں جو آپ پڑھتے ہیں آج کے وہ کلمہ چھوڑ کے ہندو ہو رہے ہیں؟ کشمیر میں کتنے عرصے سے ظلم جاری ہے، وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے سنا کہ کشمیر میں لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے؟ یعنی جان کے خوف سے، ڈر کے خوف سے وہ اپنا مذہب چھوڑ کے کرسچن ہو گئے ہیں، ہندو ہو گئے ہیں. سنا کبھی؟ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہم تو رنگ باز لوگ ہیں نا، شور مچانے والے. ایکچول ظلم جو ہوتا ہے فلسطین پہ ذرا نظر دوڑا لیجئے. کتنے مسلمان ہیں فلسطین کے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے دو، اور اگر تمہاری دشمنی ہم سے یہی ہے کہ تم یہودی ہو اور ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بچے مارنا بند کر دو، میزائل مارنا بند کر دو. کسی فلسطینی میں کوئی کمپین وہاں چلی؟ کبھی سنا؟ برما میں ابھی حال میں جو روہنگیا مسلمان، یعنی وہ جو سارے مظالم سامنے آئے، کوئی کمپین وہاں پہ آئی کہ مسلمان جو ہیں چوک در چوک اسلام کو چھوڑ رہے ہیں؟ 9/11 کے بعد امریکہ میں اسلام کے لیے جو جذبات بنے، اور مغرب میں کتنے فیصد لوگ آپ کو ملیں گے؟ دیکھیں، وہ ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن لارج نمبر میں مجھے بتائیں کہ امریکہ میں جو ہے مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو اور گھبرا کے وہ انہوں نے کہا ہو کہ جی وہ عیسائی ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں، ایک شہرت حاصل کرنے کے لیے، یا جینون کچھ ڈسٹرب لوگ، ان کی میں بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. لیکن ایک جو اکثریت ہے وہ اسلام کو، اب جب فلسطین میں اسلام کو خطرہ نہیں، کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہیں، کشمیر میں کوئی ایسا نہیں ہوا. خود ہمارے ہاں 100 سال بھگتا ہے ہم نے انگریز کی براہ راست حکمرانی، کوئی یعنی اسلام کو خطرہ نہیں ہوا. ہندوستان میں، آج کے ہندوستان میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مسلمان کوئی ایسی بڑی تعداد میں چھوڑ کے ہندو نہیں ہو رہے واپس. تو آخر پاکستان میں اسلام کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے بھائی؟ جہاں 90% اکثریت جو ہے بقول ہمارے اپنے کہ وہ صالحین پر مشتمل ہے، وہاں اسلام کو کیا خطرہ؟ کوئی پاگل ہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ یا بددیانت، فکری بددیانتی ہے یہ بات کہنا؟ اس کا مطلب کہ وہ آپ کی توجہ کہ نہیں، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، چیزیں کنٹرول ہو نہیں رہی، اور وہ حکمران کے پاس آپ جائیں کہ تم نے وعدہ کیا تھا یہ چیزیں دو، وہ آگے سے کہے کہ یہ آفات ہیں بنیادی طور پہ، یہ میری انکمپیٹنسی یا میری ٹیم کی انکمپیٹنسی یا میرا فیلئر نہیں ہے، یہ دراصل تم لوگوں کا فیلئر ہے کہ تم لوگ اچھے مسلمان ہی نہیں، تم لوگ تو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو، لہٰذا تم پر آفتیں ہیں، لہٰذا تم پر مہنگائی ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ آپ کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا ایک طریقہ ہے اور کچھ نہیں. پاکستان میں مہنگائی، غربت، کرپشن کی وجہیں اور کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور ان وجوہ کے اوپر ہمارا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ کے نزدیک کچھ اور وجہ ہو سکتی، میرے نزدیک کوئی اور وجہ ہوگی، کسی اور کے نزدیک کچھ اور وجہ ہوگی. لیکن یہ وجہ بتانا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، لوگ یعنی یہ کہ انگلش بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہماری جو ہے یہ غربت کی وجہ یہ ہے، یہ تو بالکل ہی جہالت ہے. یعنی یہ بالکل ہی آپ کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگانا ہے.
اور سرکاری سرپرستی سے اسلام کا کوئی محتاج نہیں ہے. اسلام اتنی سی تاریخ پڑھ لیں, اسلام اللہ کا دین ہے, یہ سرکاری سرپرستی کا محتاج نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر اس کے مظاہر دیکھنے کو ملتے, تاریخ میں ملتے, حال میں ملتے, کہیں ملے ہیں, مل رہے ہیں کوئی. اچھا اب آگے ہیں زبانوں میں اردو. او بھائی ایک چیز ہوتی ہے کلچر کی طاقت, ثقافت کی طاقت, اس کی بہترین مثال پاکستان پنجاب ہے. پنجابی اب آپ دیکھیے کہ ایک ایسا تصور, ایک ایسے رومانس میں جو کیمل پاکستان سے پہلے کا چلا آ رہا ہے, اس رومانس میں وہ مبتلا یا متاثر ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پنجابی جو ہے وہ اپنی والدہ کی زبان, ماں باپ کی زبان پنجابی بولنے میں اس کو شرم آتی ہے, احساس کمتری کا مریض ہے. وہ اپنی زبان کو پڑھنا, اپنی زبان میں بولنا, اپنی زبان میں لکھنا اس کی توہین ہے. یعنی وہ پنجابی کو کسی طرح کی کوئی سرکاری سرپرستی کیا, بلکہ وہ ایک کراہت والا معاملہ ہے پنجابی کے ساتھ. وہ خود اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے, وہ خود یعنی تو, لیکن تو پنجابی کو سرکاری سرپرستی نہیں ہے, پنجابیوں کو ہے, پنجابی زبان کو نہیں سرکاری سرپرستی. تو کیا پنجابی کو فرق پڑ گیا؟ پنجابی جو ہے وہ محتاج ہے سرکاری سرپرستی کی. آپ جتنا مرضی تھوپنے کی کوشش کریں, آپ احساس کمتری کی نسلیں پیدا کر دیں, پنجابی زندہ رہے گی, کیونکہ وہ عام آدمی کی زبان ہے, وہ کھیت میں کام کرنے والے کی زبان ہے, وہ انڈسٹری میں کام کرنے والے کی زبان ہے, وہ اکثریت کی زبان ہے, اسے سرکاری سرپرستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہی معاملہ پشتو کے ساتھ ہے, یہی معاملہ سندھی کے ساتھ ہے, یہی معاملہ یعنی خود یعنی بلوچی زبان ہے, بروہی ہے, گلگت بلتستان میں 7 زبانیں بولی جاتی ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ یعنی اب اردو پہ آ جائیں کہ اردو میں اردو اسلامی زبان, اسلام کی زبان اردو نہیں ہے. یعنی اسلام کی کوئی بھی انفیکٹ زبان نہیں ہے. اسلام نے جو کمیونیکیٹ کیا ہے وہ عربی میں کیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب اتری, عربی میں اتری, لیکن مخاطب ساری انسانیت ہے, اور عربی سے تراجم ساری زبانوں میں ہوئے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہندوستان کی میں جو اردو ہے یہ اسلامی تشخص لیے کھڑی ہے, جھوٹ ہے, غلط ہے. اس کے پیچھے یہ سیاست ہے. بنیادی طور پہ ہوا یہ تھا کہ انگریز کے دور میں مہاراشٹر میں انہوں نے, اب ایک لمبی تفصیل ہے, انہوں نے وہ ہندی زبان کو بیسیکلی سیکنڈ آفیشل لینگویج کر دیا تھا انگریزی کے بعد. اس پہ پھر سر سید احمد خان اور اس وقت کے جو ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان کے ہندوستان کے جو لیڈرز تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سائیڈ لائن کر رہے ہیں اور اردو جو ہے اس کو ہونا چاہیے. وہ ایک پولیٹیکل لڑائی تھی, یعنی سیاسی بندوبست یا اجتماعی بندوبست یا سماجی بندوبست یا انتظامی بندوبست, معاشی بندوبست, یہ تھے اس کے پیچھے دنیاوی حقیقتیں ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اردو جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ کوئی مسلمان کی زبان ہے. کمال ہے یار, سکھوں نے اردو نہیں لکھی. اچھا اردو یعنی بہترین شاعر آپ کا گلزار ہے ہندوستان میں, وہ سکھ ہے. اور کتنے آپ کو لوگ ملیں گے یعنی ہندو ہیں, سکھ ہیں, جو اردو بولتے رہے. یعنی یہ ٹھپا لگا, مسلمان کی زبان ایک تو عربی ہے, سمجھ آتی ہے. اردو کو مسلمان کا, اچھا پھر انڈونیشیا کا مسلمان اور وہ ملیشیا کا مسلمان, وہ پھر کیا, اس کا کیا ہوگا؟ ایک طرف سے آپ یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو مسلمان امہ ہیں, ایک طرف سے امہ کہتے ہیں, دوسری طرف سے آپ اردو کو اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی ان میں کوئی بیچ میں, میں اردو کے خلاف ہرگز نہیں ہوں, بڑی خوبصورت زبان ہے, قومی زبان ہے, ہونی چاہیے, کیوں نہیں. لیکن یہ وجہ مجھے نہ بتائیں آپ کے مہنگائی کی وجہ یہ ہے کہ اردو ذرا وہ, کیونکہ وہاں پہ تو زبان پنجاب کی تو پنجابی ہے. اچھا اب آگے آ جائیں, ٹھیک ہے مادری زبان میں جو ہے وہ ٹھیک ہے, مادری زبان میں یعنی اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو آپ ٹرانسلیشنز کر لیں, علوم کی روکا کسی نے؟ وہ بھائی ترجمے بھی نہیں کر سکتے, چھپے ہوئے کتابوں کے علم موجود ہے انگلش میں, اس کو ترجمہ کر دیں. آپ کی ایسی تیسی پھر جائے گی ترجمہ کرتے ہوئے. اردو میں وہ لفظ ہی موجود نہیں ہے, ترکیبیں موجود نہیں ہیں, کیونکہ قوم نے ترقی نہیں کی. قوم نے ترقی کی ڈراموں میں, تو ڈرامے بڑے اچھے ہیں. قوم نے ترقی کی گفتگو, بات, گپ بازی, شاعری, بڑی ریچ ہے شاعری. تو جو کام جس قوم نے کیا زبان میں وہی آئے گا نا جو موجود ہے. اور بھائی سائنس سے آپ کا تعلق کوئی نہیں, علم سے ہنر سے آپ کا تعلق کوئی نہیں. جو لوگ علم اور ہنر کی بات کرتے ہیں ان کو ہم ویسے نکال کے جوتے باہر کر دیتے ہیں. تو پھر اردو میں وہ ترکیب کہاں سے آئیں گی مجھے بتائیں؟ وہ کام کرے گا تو آئیں گی نا. تو بنیادی طور پہ یہ چکر دے دینا کہ یعنی آپ پاکستان میں حافظ حضرات کی کمی ہے, پاکستان میں یہ صالحین کی کوئی کمی ہے, یہ تبلیغی جماعت والوں کی کوئی کمی ہے. روحانی یونیورسٹی کا آپ نے جا کے اس ہوا میں کر دیا کہ ہمارے روحان پیر مرید اور بابے ہمیں اور چاہیے. یہ تشخیص ہے مرض کی, یعنی یہ بتا رہے ہیں آپ. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کتنے خالی ہیں اندر سے, آپ کو پتہ ہے ہی کچھ بتانے کے لیے نہیں. تو اوکے فائن,
آج کی بس ویلاگ اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ جو ایک نئے ٹرک کی بتی ہے، تو آخر میں ایک اور بات میں آپ سے کر دوں کہ یہ جو ہے نا ہماری مذہبی منافقت، اس کا سب سے بڑا ثبوت کبھی غور کیجئے گا ہمارے ملک کی مساجد کے ساتھ جو ہمارا پرائیویٹ پراپرٹی بنا دینا ہے، اللہ کے گھر کو پرائیویٹ پراپرٹی بنانا، یہ ہماری مذہبی منافقت کا یعنی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں آپ کو جگہ جگہ مساجد ملیں گی، شکر ہے اللہ کا، لیکن اتنی مساجد کے موجود ہوتے ہوئے غریب کے بچے کوڑے کے ڈھیر پہ سوتے ہیں، بیمار عورتیں، بیمار بزرگ۔ اچھا پھر یہ معاشرے کا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ تلچھٹ ہے جی جان چھڑا لیجیے، او بھائی وہ حقیقت ہے۔ ایک آدمی جو انجیکشن لے رہا ہے نشے کے اور سڑک پہ پڑا ہوا ہے، ریاست کی ذمہ داری وہ بھی ہے۔ یعنی آپ حکومت اور ریاست کے پاس یہ عیاشی نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہے کہ اچھا جی ایک میرا فرد چونکہ وہ گمراہ ہو گیا تھا یا وہ نشے میں چلا گیا تھا یا وہ جو بھی ہے بیمار ہو گیا تھا، کینسر ہو گیا تھا، کوڑ ہو گیا تھا، چیچک ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور سڑک پہ پڑا تو مرنے دو، نہیں، اس کو اٹھانا ہے۔ یہاں یہ جو ویلفیئر سوسائٹیز یورپ کی ہیں، یہاں ایمبولینس یا پولیس جب آ کے رات کو سڑک پہ یا دن میں کسی گرے ہوئے بدبودار نشئی کو یا پھٹے ہوئے کپڑے والوں کو یا بھکاریوں کو جب اٹھاتی ہے اور ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے اس کا سماجی رتبہ کیا ہے، یا یہ اپنے قصور کی وجہ سے یہ اچھا کرسچن نہیں تھا، یا یہ اچھا برٹش سٹیزن نہیں تھا، یا یہ اسکول نہیں گیا اس نے، یعنی یہ ساری چیزیں توڑ کے اپنے ذمہ دار کا یا اپنے انجام کا ذمہ دار خود ہے تو بھگتے اب مر جائے بھوکا، ہم کیا کریں؟ نا، وہ اگر غلط ہے یہ ہوتے جو اگر بھٹکے ہوئے بھائی ہمارے کسی زمانے میں ہوتے تھے، وہ عورتیں بچے مار دیتے تھے، ہم کہتے تھے یہ بھٹکے ہوئے بھائی ہیں، تو وہ جو دھماکے کرنے والے قاتل وہ ہمارے بھٹکے ہوئے بھائی ہیں، اور وہ جو غربت کے ہاتھوں، مجبوری کے ہاتھوں، بے کسی کے ہاتھوں سڑک پہ نالے پہ گندی نالی پہ پڑا ہوا ہے کیونکہ اس یعنی کسی بھی حل کی وجہ سے وہ ہماری تلچھٹ ہے، اس کی طرف ہم دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے، چھوڑے جاننا میں جائے۔ اب ظاہر ہے عیدی جیسے لوگ ہر روز تو پیدا نہیں ہوتے، تو یہ آپ دیکھیے مذہبی منافقت کہ مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا اور اس کے بعد تالا اپنا لگا دیا، فجر سے لے کے عشاء تک نمازوں کے وقت وہ کھلے گی، عشاء سے لے کے فجر تک جو سب سے سینسٹیو ٹائم ہے کسی بھی معصوم کے لیے، وہ دروازے بند ہیں۔ یعنی ایک آدمی کہیں گیا ہے، اب یعنی وہی سہولت اگر قیام و طعام کی مسجد میں تبلیغی جماعت والوں کو حاصل ہے تو وہ جو باہر کوڑے کے ڈھیر پہ سو رہا ہے وہ کیوں نہیں سو سکتا اللہ کے گھر میں آ کے؟ یعنی ہماری ایک پیمانہ یہ کافی ہے بتانے کے لیے ہماری حقیقت۔ بس اسی بات پہ جو ہے وہ ویلاگ کو اختتام کرتے ہیں کہ یہ اردو زبان، یہ غلامی کی زنجیریں اور یہ اسلام سے دوریاں اور یہ کہ مزید ہم حدیثیں یاد کرا دیں گے تو ایک اچھی نسل پیدا کر دیں گے، یہ سب کی سب پلین ورڈز میں یہ رنگ بازی ہے۔ ان کے پاس کوئی چونکہ جواب نہیں ہے، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی کا قصور ہے، یہ ہمارا قصور نہیں، اور یہ آپ کے ساتھ تب تک، ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا جب تک ہم اس سلوک کو برداشت کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔